الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے غم سفر، آج میری تقریر کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں. بے مثال سیرت. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے. آپ کی سیرت کا عقیدہ تو کوئی نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عقیدہ کر دیا ہے. ایک آدمی نے علامہ بشیری سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا عقیدہ نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علامہ بشیری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گڈری لے کر آئی تھی. تو کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گڈری سے بھی یوسف خریدا جائے گا. تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو اس میں میرا بھی نام آ جائے گا. قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے بھائی، میرے دوستو، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے. محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے. اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا ہے، اسی لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے میں نے مکے کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے میں نے مدینہ شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے میں نے صحابہ کو اتنا بلند کیا کہ کوئی جوان قیامت تک کے لیے کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے جو تیرا ساتھی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا. ہمارا نبی نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء دنیا میں بھیجے. کوئی نبی قوم کے لیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و اجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تحتوں کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر اور ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. شان مصطفیٰ. موسیٰ نے لاٹھی ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے. قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے. دنیا حیران ہو گئی کہ پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے. میرے دوستو، پہاڑ سے پانی کا نکلنا قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں. پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑی سے نکلتے گئے. پانی کے چشموں کا پہاڑ سے نکلنا جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے. صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لاؤ. پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا. آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. دعا کی قبولیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. یہ کہتے ہی ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے. کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے. گھر پہنچا تو دیکھا دروازہ
فرمانے لگی ہے اے ابو ہریرہ جلدی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. تو اس بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے. ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بن کر فرمانے لگا، مٹھی بن کر کہنے لگا اے ابو جہل بتا میری مٹھی میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے میں کیا ہوں. یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کنکریوں سے آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی کی شان ہے. اللہ جل جلالہ امن والوں سے ہم سبھی لوگ یہ دعا فرمائیں کہ وہ مسلمانان عالم کو شان مصطفیٰ اور سیرت شہنشاہ دو عالم سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے حسب عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر دونوں جہاں میں ہم کامیابی سے کنار کریں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ. محمد اویس عالم